السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اعظم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ٹوڈے۔ ناظرین کرام، وجہ التخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ سال بھر کا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو کیا گھر میں، کیا گلی میں، کیا چوک میں، کیا چوراہوں میں، کیا شہر میں، ہر جگہ، ہر نگر میں، الغرض میں اگر یہ کہوں کہ پوری دنیا ہی کے اندر ایک چراغا برپا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی روشنی پھیل جاتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا نور فضاؤں میں بکھر جاتا ہے، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر سب سے بڑا ایک عظیم احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے حبیب کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر میں تجھے تخلیق نہ فرماتا تو بعید نہیں تھی کہ میں اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتا۔ یعنی کہ اس کائنات کا وجود، اس کائنات کا قائم ہونا، اس دنیا کا قائم ہونا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، کہ نبض سے ہستی تپا شمادہ اسی نام سے ہے، پھر ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کہ چمن دہر میں یوں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، پھر یہ نہ ساکی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یعنی کہ جو آسمان سر پہ کھڑا ہوا ہے وہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ کس کے نام سے کھڑا ہے؟ وہ اقبال کہتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کس کی وجہ سے کھڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت کے وجود کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، کہ نبض سے ہستی تپا شمادہ اسی نام سے ہے، کہ میں یعنی کہ زندہ ہوں، میری نفس چل رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے کائنات کی نفس کس سے چل رہی ہے؟ اقبال کہتے ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے چل رہی ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ سے چل رہی ہے، یعنی کہ تیری رحمت نہ ہو گر درمیان میں تو ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں، یعنی کہ سنا کچھ فنا فی الفور، سب دنیا اللہ تعالیٰ لپیٹ دے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میلاد النبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شعور عقل عطا کری، شاید اس میں کمی کا واقعہ بھی ہو، مجھے زندگی میں کبھی آج تک میلاد منانے کے لیے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کبھی کسی لاجک یا ریزن کی ضرورت نہیں پڑی۔ عام زندگی میں جب میں کسی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، الغرض میں ایک انسان، بحیثیت ایک انسان، ہر کسی بھی شے سے جب محبت کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی محبت کے دستور ہے کہ وہ پوچھ کو تو نہیں ہوتی۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دن آتا ہے تو یہ تو ایک عام آدمی اور ایک عام کیفیت کی میں بات کروں تو جب بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جہاں پر ہمارے ایمان کی تکمیل مکمل ہی جب حضور سید عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل ہی اس وقت تک ہوگا کہ جب تک تم مجھ سے اپنی آل، اولاد، مال اور جان سے بڑھ کر محبت کرو گے۔ تو یعنی کہ جب حضور کی بات آئے تو وہ تو سارا کچھ، پھر اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما اس گرباؤں نے رسیدی تمام بولا بیس، یعنی کہ سارا کچھ ہے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو 12 ربیع الاول کا یہ مہینہ جب یہ آتا ہے تو ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں، جس آپ کو یہ بہتر طریقے سے آپ امت رسول کے اندر آپ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے امت رسول کے اندر جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہ آپس میں بڑھ چکے ہیں۔ جب یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے نظریات، بہت سارے تخیلات کا قائم بھی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر طرح طرح کے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ان تمام تر کنفیوژنس کے لیے بہت سارے پروگرامز پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہو رہے اور حتیٰ صبح قیامت تک، یعنی کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک میلاد النبی کا سلسلہ چل رہا ہے تب تک یہ اسی طرح کا سلسلہ چلتے رہے گا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے ایک ہمارے معزز مہمان جناب حافظ عادل حسین قادری صاحب کو دعوت دے رکھی ہے، ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور وہ تمام تر سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ جو عام انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو میلاد مناتا ہے شاید اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی میلاد منا رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، کیونکہ جو تاثر دے دیا گیا ہے کہ عام طور پر بدعت کا اور شرعی حیثیت کا، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے ایک عام آدمی کا اور ایک عام مسلمان کا، اس کو ان تمام تر سوالوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہم جناب حافظ عادل حسین رضوی صاحب، جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ علامہ صاحب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سارے منفی تاثرات پائے جاتے ہیں، ہر ایک انسان کی اپنا ایک اس کا
اسکول آف تھاٹ، اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسے عید کیوں کہتے ہیں، اور قرآن سے عید میلاد النبی کا کیا ثبوت ہے، یہ اس پہ ذرا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الحسن والحسین. بعد الحمد والصلاۃ نشکرہ الذی خلقنا فی امت حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل وعلا ما عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب فخر موجودات سرور کائنات صاحب التاج صاحب المعراج صاحب البراق صاحب الحراوہ والنعلین صاحب الخاتم العلامہ صاحب الحجہ والبرہان صاحب الحوض المورود صاحب المقام المحمود صاحب الوسیلہ صاحب الفضیلہ صاحب الدرجۃ الرفیعہ سید اولاد آدم فخر بنی آدم امام الانبیاء امام المرسلین امام القبلتین امام الحسن والحسین حسن یوسف کے شباب ملک نبوت کے آفتاب افضل الخطاب المستطاب سید السادات سید الارباب باعث تخلیق کائنات مرکز دائرہ موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جناب اعظم خان صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں اس جواب دینے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی کائنات جو ہے یہ وجود میں آئی ہے مارز وجود میں، اس کا سبب جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی. احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. میرے پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الارض. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ دنیا بناتا. بے شک بے شک. یہ بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. تو کائنات کا مقصد جو ہے وہ بنانے کا وہ حضور کی وجہ سے ہے. حضور باعث تخلیق کائنات ہے. حضور کے آنے کی، حضور آئے تو یہ ساری کائنات زندہ ہو گئی. یہی سمجھے یہ ساری مردہ زندہ تھی، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری کائنات زندہ ہو گئی ہے. یعنی کہ اس بنانے کا مقصد ہی حضور کی ذات ہے. بے شک. آج حضرت امام اہل سنت اس پر فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ ساری وضاحت ہو چکی ہے. اچھا، آپ نے جو سوال کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اے لوگوں اللہ کا فضل پہنچ جائے، اللہ کی رحمت پہنچ جائے تو فبذلک فلیفرحوا، تو اس کے ساتھ کیا کرو، خوشیاں مناؤ. یہ تو قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے خوشی منانے کا. اچھا، یہ اسی غرض سے اتری ہے، مطلب اس کو انٹرپریٹ کریں. جی بالکل. سارے مفسرین محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ فضل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور ہے، نعمت بھی حضور ہے، تو یہ رحمت بھی حضور ہے. یہ قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ وہ آیت ہے جو بچے بچے کو آتی ہے. پوری دنیا میں دیکھیں اس آیت کے چرچے ہیں، حالانکہ جو کافر ہیں، جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اس آیت کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی نبی کی شان ہے، رحمت مانتے ہیں. تو فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہاں والوں کے لیے. تو سب سے جو ہے نا بڑا فضل اللہ نے حضور کو بنا کے بھیجا اور رحمت بھی بنا کر بھیجا. تو جب فرمایا کہ فضل اور رحمت پہنچ جائے تو خوشی کرو، حکم ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، دوسرا علامہ صاحب، عید کا کانسیپٹ جو ہے بنیادی طور پر عید کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید میں جو معاملات ہیں آپ کو پتہ، عید یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے. تو پھر سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید میلاد النبی ہی، عید ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ میلاد النبی بھی کہہ سکتے ہیں، میلاد کا مقصد ہے. تو عید لفظ اس کو میلاد کے ساتھ ایڈ کرنا، وٹ از دا ڈفرینس؟
اس کا یہ نا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی شاید پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ عید میلاد النبی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 2 عیدیں تھیں، جی جی بالکل، ایک عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، یہ عید کہاں سے آ گئی ہے؟ بالکل. تو یہ لفظ عید جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہے کسی تہوار کا بار بار لوٹ کر آنا. ٹھیک ہے. تو ربیع الاول ہر سال لوٹ کر آتا ہے. بے شک. تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب عطا فرمایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں. بے شک. اور جس دن خوشی منائی جائے اسے عید کہا جاتا ہے. اب جس طرح نا کسی کے خاص کوئی نا خوشی مل جائے تو وہ کہتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے جی آج میرا عید کا دن ہے جی، اس لیے کہ مجھے خوشی ملی ہے. کسی کا بیٹا پیدا ہو گیا یا کوئی اس کا دنیاوی والے سے کوئی کام ہو گیا دینی والے سے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میرے لیے عید کا دن ہے. اکثر جملہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے جی میرا کام ہو گیا ہے، مجھے خوشی ملی ہے. تو ہمیں کائنات کی سب سے بڑی خوشی حضور ملے ہیں، ہم اس دن عید کیوں نہ منائیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عیدیں صرف 2 ہی ہیں. اس کا دیکھیں عید الاضحیٰ عید الفطر عیدیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کنسیپٹ کہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں یہ غلط ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ یوم النحر و ایام التشریق عید اہل الاسلام. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 دن جو بنتے ہیں، فرمایا یہ عید ہے، یہ عید کے دن ہے. اور یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے. تو آپ دیکھیں سال میں کتنے جمعے آتے ہیں، سب عید کے دن ہیں، یہ بھی عید کے دن ہے. تو پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا یہ بھی تو ہے نا مقصد کہنے کا یہ کہ نقطہ ایک سوال ہے، ظاہر لوگ پوچھتے ہیں کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی، جو عید میلاد النبی کا جو ٹرم بیسیکلی عید میلاد النبی کی ٹرم آئی ہے خاص طور پر، یہ مخصوص ہے، یہ ایک عجمی ٹرم ہے، اس کا تعلق عربی یا کسی عربک بیک گراؤنڈ یا ہسٹری یا اپنے آپ کے ریلیجس ڈاکٹرن سے نہیں ہے. اس کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی ہے، لیکن نہیں، یہ عجمی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ عربی ٹرم ہے. اب دیکھیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد النبی لفظ ہی عربی کا ہے. میلاد لفظ عربی کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس دن کو ہم کہتے ہیں میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن. اور نہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوشی کا دن ہو، اس حوالے سے کہا جاتا ہے. اور اہل اسلام جو ہے نا، علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ شارح صحیح بخاری اور محدث ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ وہ ہیں جو جنہوں نے 950 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام، کہ اسلام والے جو ہیں، مصر والے ہیں، یمن والے ہیں، جتنے بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کا طریقہ کار آیا چلا آ رہا ہے کہ یحتفلون، وہ محفلیں کرتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا میں یہاں سوری آپ کی بات کو یہاں لائٹ کروں گا. وہ محفلیں کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کا جہاں تک تعلق ہے تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا. کبھی خود ایسا دن آیا ہو 12 ربیع الاول کا تو خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہوا کہ خود اس کو سیلیبریٹ کیا، خود منایا ہو 12 ربیع الاول کو اس کانٹیکس میں جس طرح آج ہم مناتے ہیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں، یہ ان کی زندگی میں تو ربیع الاول بہت دفعہ آیا جس دن آپ پیدا ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے ہر سوموار کا روزہ رکھتے، پیر کے دن کا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میرا میلاد ہوا ہے، تو اس کی خوشی میں میلاد اپنا مناتے ہوئے میں ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. تو آپ حساب لگائیں کہ جتنی آقا علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، کتنے سوموار آئے ہیں اور کتنا کریم آقا علیہ السلام نے اپنا خود میلاد منایا ہے. ماشاءاللہ. اچھا قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر کسی اور نبی کا یا کسی اور پیغمبر کا کوئی میلاد کا کوئی تذکرہ، کوئی سلسلہ ایسا موجود ہوگی جس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی نشانی بیان فرمائی ہو یا خود کسی نبی کے متعلق ایسی کوئی آیت اتری ہو؟ جی جی بالکل ہے جی. قرآن پاک میں وسلام علیہ یوم ولد، اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کے والے سے فرمایا کہ سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا. اچھا یہ یحییٰ علیہ السلام، جی یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، جس دن میلاد ہوا اللہ فرمایا اس پر سلام ہو، اس دن پر سلام ہو. اس دن پر سلام. کتنا خاص پیارا دن ہے کہ جس دن کو اللہ سلام فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ نبی کے ولادت کا دن ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ وسلام علیہ یوم ولدت، آپ فرماتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام اپنا خود میلاد جو ہے نا وہ منا رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو. اچھا ایک اور چیز، کریم آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی جو تھے نا، یہودی وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم عاشوراء کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو جو ہے نا فرعون سے نجات دی، یہ جو دن جس دن نجات ملی، یہ فتح مناتے ہیں، ہم خوشی کرتے ہیں، اس دن پر خوشی کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا جشن کا دن ہم منائیں، سبحان اللہ، ان کا جشن ہم منائیں، اس دن کا جس دن فتح ملی ہے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس فتح کے دن کا جو ہم جشن منائیں۔ تو آپ نے فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی۔ اچھا، یہ جو روزے کا تعلق آپ نے بتایا ہے، پیر کے دن جو آپ علیہ السلام ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے، اور حدیث کی روشنی میں اس کو ذرا بتائیں کہ اوتھینٹک ہے حدیث یہ، اور پیر کا جو روزہ رکھا کرتے تھے آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی خاص نسبت میلاد شریف ہی تھا یا کسی اور کانٹیکس میں بھی ممکن ہے کہ آپ سید عالم کسی اور وجہ سے بھی رکھ سکتے تھے روزہ؟ جی، یہی کیا وجہ تھی کہ جی دیکھیں، یہ پہلے میں بات بتا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس حوالے سے مستند حدیث ہے، ٹھیک ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے اس حوالے سے۔ اچھا، کریم آقا علیہ السلام نے خود وجہ بتائی ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے، روزہ کیوں رکھا، فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ اچھا، ولادت کو آپ علیہ السلام نے خود اس کو آن کیا؟ جی، خود فرمایا کہ میرے اس دن میلاد ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ اچھا، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، آپ علیہ السلام جب میرے آقا دنیا سے تشریف فرما ہو گئے تو پھر اس کی کوئی ایسی ریفرنس، کوئی ایسی ہمیں کوئی دلیل ملتی ہوئی نظر آنی چاہیے تاریخ کے اندر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ان کے اپنے قول و فعل سے میلاد کی کوئی کسی قسم کی کوئی ریفرنس ملتا ہوا نظر آئے کہ جس دن خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے سیلیبریٹ کیا، آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ کے دنیا سے تشریف فرما ہونے کے بعد بھی، ایسا کوئی ریفرنس تاریخ میں یا کوئی حدیث میں موجود ہوگا؟ جی دیکھیں، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اب میں دیکھ کر صحابہ کرام جو ہے نا وہ ایک محفل کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ماں اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یہ کیوں بیٹھے ہوئے محفل لگا کر؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہدانا لدیننا، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی ہے، اور ومنا علینا بکا، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان جو کیا ہے، آپ کو بھیجا ہے، وہ آپ کے جو بھیجنے پر ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی حضور کی ولادت میلاد منا رہے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اچھا، اس عمل سے مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میلاد کے تسلسل کو برقرار رکھا، یا اس کا مقصد یہی تھا کہ میلاد منانا؟ جی دیکھیں، یہ حدیث پر جب یہ بات ہوئی نا، یہ میں مکمل کر لیتا ہوں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو بھیج کر احسان کیا نا، اس بات پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے محبوب عطا فرمایا، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم قسم دیتے ہو، حلف اٹھاتے ہو کہ اسی لیے ہی بیٹھے ہو، یہی مقصد ہے تمہارا؟ اچھا، یہ آگے سے موجود ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا کہ کیا کوئی تہمت تھی، ایسی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار نہیں تھا ان پر، بلکہ ایک وجہ تھی جو انعام رب کی طرف سے ملا تھا، وہ بتانے کے لیے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم حلف اٹھاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے میں نے پوچھا، اس لیے نہیں پوچھا کہ تم سمجھو کہ تم پر اعتبار نہیں، ایسی بات نہیں، فرمایا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے انعام آیا ہے، اتانی جبرائیل، فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، وہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، سبحان اللہ، کہ محبوب کے جو غلام ہیں وہ بیٹھ کر محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور میری حمد بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل جو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا، ایٹ لیسٹ اس کو آن کرتا ہے کہ میلاد منانا کوئی شرعی اعتبار سے ہمیں کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی شرعی حیثیت میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، شرعی اعتبار سے اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا کتابوں میں بھی آتا ہے، صحابہ کرام نے بھی منایا، حضور نے خود منایا، دیگر انبیاء کا بھی ذکر قرآن میں میلاد کا ذکر ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام کا جو فتح کا دن وہ منایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. آپ نے اس دن کو عید بنایا گیا جس دن مائدہ آسمان سے آیا. تو یہ جو ہے نا وہ بعد میں تابعین تابعین یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب تک اہل اسلام جو ہیں مومن جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں, وہ حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں, میلاد النبی مناتے ہیں. نہیں اس میں یہ چیز بھی ہے نا, دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منانا ہے میلاد ہے, اس میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے, اور ہر بدعت کے متعلق حدیث موجود ہے کہ یہ گمراہی اور برائی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی. تو اللہ معاف فرمائے کہ ایسا تو نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیں آپ ایک عام آدمی کا سوال ہے, عام مسلمان کا جو اتنی دور اندیشی اور اتنی سمجھ ہے. اچھا اس طرح نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حوالے سے بدعت کہتے ہیں. جی جی ہم یہ بہت سارے, اب اس پر اگر میں دلائل دوں بہت بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصراً اس پر ایک دو باتیں کرتا ہوں. جی جی کہ بدعت جو ہے نا, بدعت ہر نئے کام کو بدعت کہا جاتا ہے. اب دیکھیے کریم آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں جو قرآن مجید تھا نا, وہ جو اب اس صورت میں ہے اس صورت میں نہیں تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, فاروق اعظم, یہ بعد میں نا قرآن پاک کو اس جو نا کتابی شکل میں بنایا گیا ہے. تو پہلے یہ کس فارم میں موجود تھا ویسے؟ پہلے یہ مختلف پتوں پر لکھا گیا, اس طرح نا مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا. اس طرح کچھ صحابہ کرام جو یاد تھے بعد میں وہ شہید کر دیے گئے, بعد میں یہ قرآن پاک کو نا ایک کتابی شکل دی گئی تھی. اچھا پھر اس پر یہ بدعت کے حوالے سے اب دیکھیں آپ, جمعے کی جو اذان ہے وہ دو دی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اذان تھی, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اذان تھی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک تھی, بعد میں جا کر آپ نے دوسری اذان کا حکم فرمایا. حضرت عثمان غنی. اب ہم کیا کہیں گے, جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ عثمان غنی کر رہے ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو پھر اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ بدعت نہیں بنتی. بدعت پھر یہ جو لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں پھر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کریں کہ نعوذ باللہ کہ آپ بدعتی ہیں, بدعت کر رہے ہیں, اور جو حدیث ہے کہ بدعت گمراہی ہے. لیکن اس طرف یہ اللہ معاف فرمائے ایسی باتیں جو نا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے, عقل نہیں ہے. اب دیکھیں اب دنیا میں, اب دیکھیں اس معاشرے میں پاکستان میں سیرت نبی کی کانفرنس ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, اور اس کے حوالے سے, اور یہ جس طرح ایک کتاب بخاری شریف ہے, اس کے ختم ہونے پر بھی محفلیں جشن منائے جاتے ہیں. مدرسوں میں یا کسی بھی اسکول کالج جو جلسے 50 سال کا اسے ہو جاتا ہے, پھر اس پر بھی گولڈن جبلی یا سلور جبلی یا اس طرح کے یا 100 سالہ جشن منائے جاتے ہیں. بہت سارے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایسی محفلیں جلسے کیے جاتے ہیں جس کا تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. ہم کیا کہیں گے جی صاحب بدعت ہے. پھر اگر یہ بدعت ہے تو جو کرنے والے سارے بدعتی ہیں, پھر سارے استغفر اللہ کہ یہ کہا جائے کہ پھر سارے جہنمی ہیں. تو ایسا کانسیپٹ دینا یہ کانسیپٹ اس پر علامہ صاحب روشنی ڈالنا, تو یہ کانسیپٹ آیا پھر کہاں سے, یہ کیوں اس کو پروموٹ کیا گیا؟ بڑی تفصیل چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے. انہوں نے کہا اگر ہم کہیں گے نا کہ یہ بدعت ہے, شرک ہے, یہ وہ مسلمان ہمیں ڈنڈے سے ماریں گے, عام بابا بھی اٹھ کر ڈنڈا لے کے ہمیں مارنا شروع کر دے گا, اس لیے کہ ہماری کوئی بات مانے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اسلام کے لبادے میں جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں, دین پر ہوں ظاہری طور پر, اندر سے تو وہ ہیں انہی کے بندے, تو انہوں نے استعمال کیا ایسے لوگوں کو, اس لیے کہ یہ جو ہے نا شرک کے فتوے لگائے جائیں, کفر کے فتوے لگائے جائیں, بدعت کے فتوے لگائے جائیں. تو وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے, ان کو سنتا نہیں تھا. انہوں نے اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے بندوں کو جو ہے نا وہ پیسے دے کر جو بھی ترتیب بنائی انہوں نے بیچ میں ڈال دیا کہ امت میں تفرقہ ڈالو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو, جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عورت کو عزت ملی, بیٹی کو عزت ملی, ماں کو عزت ملی, باپ کو عزت ملی, کیا اس نبی کا میلاد نہ منایا جائے؟ میلاد ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تذکرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر کیا جاتا ہے. اچھا اس پہ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اخراجات لازمی بات ہے, کنزمپشن آف الیکٹریسٹی آپ کو پتہ ہے جو کرنٹ سچویشن ہے, ہر طرح کی اخراجات ہوتے ہیں, نیاز, لنگر, دیگیں وغیرہ, اور جو بھی جھنڈے لگائے جاتے ہیں, لائٹیں لگائی جاتی ہیں, اور مطلب جو بھی دعا خیر اور نیاز کے تسلسل ہوتا ہے, اس سارے کے سارے پیسے کو مزید اس سے بہتر کام میں لگایا جا سکتا ہے. اور اگر اس کام میں لگایا جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہنے والا کو یہ کہے کہ آپ نے اس کو ظاہر کیا, کنزیوم کیا. دیکھیے جی فضول میں لا اسراف فی الخیر, اچھے کام میں اسراف نہیں ہوتا. اور اس پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پر لگا کر یہ لائٹیں لگاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, فضول خرچی ہے, ایسی باتیں یہ کرنی نہیں چاہیے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہم اپنی شادیاں کرتے ہیں یا اور جلسے کرتے ہیں, لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کتنا. اس پر حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں,
آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا سارا میں حضور کے میلاد پر خرچ کر دیتا. اللہ اکبر. حسن بصری جی اس لیے کہ سارا جو ہوتا میں حضور کے نام پر قربان کر دیتا. کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے جھنڈے یا یہ چیزیں گھر میں رکھی تھیں؟ سارا مال ہر چیز حضور کے لیے قربان کر دی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اس دور میں اگر یہ چیزیں ہوتی تو کیا آپ یہ سوچیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام تو پوری دنیا کو سجا دیتے، بے شک جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کر دی ہیں، اپنی گردنیں حاضر کر دی ہیں، تو وہ کیا یہ لائٹیں چھپا کے گھر میں رکھتے؟ اور دوسری بات اس حوالے سے جھنڈے کے حوالے سے بتاتا چلوں. حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سقیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البیت حین وقع قد. آپ فرماتی ہیں کہ جب امطلع نورا، فرماتی ہیں کہ کعبے کے میں پاس تھی، میں نے دیکھا کہ کعبہ نور سے منور ہو گیا. سبحان اللہ. نور سے منور ہو گیا، روشن ہو گیا. فرماتی ہیں کہ رأیت النجوم تدنو، میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب آ گئے. فرماتے ہیں کہ ظننتو حتی ظننتو ستقع علیہ، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا، یہ سوچا کہ شاید یہ مجھ پر گر نہ پڑے، اتنے قریب آ گئے. تو یہی فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، ہر چیز روشن ہوگی، اللہ تعالیٰ نے روشن کر دی میری آنکھوں سے پردے. فکشف اللہ عن بصری، اللہ نے میری آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے، ہر شے واضح روشن ہو گئی، مشرق و مغرب جو ہے وہ روشن ہو گیا. آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا، فرماتی ہیں میں نے رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، میں نے 3 جھنڈے دیکھے. علم بالمشرقی، ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا تھا، وعلم بالمغربی، ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا تھا، وعلم علی ظہر الکعبۃ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لہرا رہا تھا. تو آپ یہ سوچیں وہ جھنڈے کتنے بڑے ہوں گے، یہ کس نے لگائے تھے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال نے خود اپنے محبوب کی آمد کے وقت، آمد جب آپ کی تھی اس وقت ستاروں کو سجا دیا، پوری کائنات کو روشن فرما دیا. اور مشرق مغرب میں بلکہ اللہ نے اپنے گھر کی چھت پر، کعبے کی چھت پر جھنڈے کو لہرا دیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جھنڈا جو ہے وہ لگانا چاہیے حضور کی آمد پر. یہ جھنڈے کیا چیزیں ہیں، اگر حضور کے لیے جان بھی قربان کر دی جائے وہ بھی کم ہے. بے شک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. علامہ صاحب آخری کوئی پیغام عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور میں بلکہ آپ سے ایک سوال پوچھتے چلوں یہاں پر، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم چلو لائٹ لگاتے ہیں اپنی خوشی اور محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس دن جس طریقے کی بے حرمتی جو دیکھیں بیسیکلی دن تو ہمارا ایک دین تہذیب سے منسوب ہے، وہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے منسوب ہے، جو ہم بے حرمتی اس دن کی کرتے ہیں، جس طریقے سے وباشیت اور جو اللہ معاف کرے بازاروں میں گرم جوشی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے، میں اس کو انٹرپریٹیشن مزید نہیں کروں گا، اس کی وضاحت میں نہیں، اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ کم سے کم ہمارا مقصد صرف یہ کہ احتیاط کی جائے. بہت متبرک و بہت مبارک و کائنات کا ایک عظیم ترین دن ہے، اس دن کی برکت سے اور اس دن کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. اس سے حوالے سے جناب آخری اس حوالے سے میرا عوام الناس کے لیے، خاص کر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، یہ تو مومن ہی کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے رسول بھیجا ہے، مومنوں پر احسان فرمایا ہے. تو میلاد بھی مومن کریں گے، ذکر خیر بھی مومن ہی کریں گے. تو اس حوالے سے یہ پیغام ہے عوام الناس کے لیے کہ اکثر میں ہم دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم انہیں منع کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، جھنڈیاں لگائیں جتنی ہو سکے لگائیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اکثر یہ ایک سوال پہلے بھی آیا تھا کہ جھنڈیوں پر اکثر نالائن پاک بناتے ہیں، نالائن پاک ہوتا ہے، کعبۃ اللہ ہوتا ہے، گنبد خضراء کی تصویر ہوتی ہے. اور بالخصوص ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو بھی اس وقت مجھے بھی اچھا ہو گیا ٹائم پہ یاد آ گئی، سوشل میڈیا پر ایک چیز چل رہی ہے، ایک کیک کی تصویر ہے، اس میں محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضراء لکھا ہوا ہے، اور وہ تمام مقدس القابات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ببرکات سے منسوب ہے، اس پر لکھوا کے اس کو نعوذ باللہ اس کے اوپر، مطلب میرے عشق اور ایمان کا تقاضا نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے لوگ کرتے ہیں، کہ کیسے اس کو کیا کاٹا جا سکتا ہے، اور اس شخص کے لیے کیا آپ ایسے لوگوں کے لیے پیغام؟ دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام گرامی ہے، یا کعبۃ اللہ کی جو تصویر بنائی جاتی ہے کیک پر یا گنبد خضراء کی، یہ جو ہے نا، یہ نہ بنانا بہتر ہے. ہم جو ہے نا ادب والے ہیں، ہم خود بے ادبی کریں گے تو فائدہ کیا ہے.
تو سمپل کیک اگر کاٹیں تو اس میں حرج نہیں ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، آپ سمپل کیک کریں، اس میں تصویر لازمی نہیں ہے۔ اور یہ جڑیوں کے حوالے سے بھی میں کہوں گا، اگر دیکھیں اس پر یہ بات، ہاں اگر وہ کیک کاٹیں گے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کی تصویر بھی ہے، گنبد خضراء بھی ہے، یا حضور سرور کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے، تو وہ اس کی بے ادبی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے کاٹ رہے ہیں۔ بالکل جی بالکل، نام جو ہے نا مٹانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جب غفار نے کہا تھا کہ آپ کا نام مٹا دیا جائے، حضور نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں مٹا سکتا، نہ مٹاؤں گا، اس لیے کہ آپ کا نام مٹانا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام ہو وہ تو چومنے کے قابل ہے، بے شک چوما جائے۔ تو یہ عوام الناس کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو نا کیک سمپل کاٹیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جڑیاں اگر سادی ہو جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تصویر نہ ہو، گنبد خضراء کی تصویر نہ ہو، اور کیک بھی سمپل ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کریں گے اور انشاءاللہ جو میلاد پر جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ نبی کی مولد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کر رہے ہیں۔ جتنا حضور سرور کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خرچ کیا جائے گا اللہ اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ بے شک یہ انشاءاللہ عوام ہماری انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر ضرور، اس لیے کہ ہم عاشق ہیں، عاشق کہتے ہیں، اور عشق والا کام کرنا بھی چاہیے۔ عاشق جو ہوتے ہیں وہ با ادب ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے۔ جی تو ناظرین، علامہ صاحب نے آپ سے درخواست کی، آپ کے سامنے ایک اپنی درخواست کی، میں بھی علامہ صاحب کے ہی میسج کو آگے پورٹرے کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک دیٹ، کہ ہم مقصد آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے عشق اور محبت ہے۔ تو محبت کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا محبوب کے نام کو تو چوما جاتا، نہ کہ اس کو کیک کے اوپر لکھ کے کاٹا جاتا ہے۔ سو فار گاڈ سیک ایسے وہ تمام تر لوگ جو اپنی نادانی کے اندر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ان کی محبت، ان کے عشق پہ نعوذ باللہ کوئی شک ہے، مجھے کوئی ان کے میں کوئی مشکوک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ان کو، لیکن ان کی نادانی، ان کی لا علمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ جب حضرت علی کو کہا گیا کہ اے علی تو میرا نام اس میں سے مٹا دو، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ امپاسبل ہے، یہ تو ایک ناممکن چیز ہے حضور، آپ کا نام لکھنے کے بعد مٹا جا ہی نہیں سکتا، کائنات خرق ہو سکتی ہے لیکن آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کائنات میں دوبارہ مٹا نہیں جا سکتا۔ تو یہ عشق اور محبت کا تقاضا اپنے علم و عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے کردار سے بھی آپ کا عمل ظاہر ہو کہ آپ کی محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ طور پر ایسی ہے کہ آپ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو اس کو آپ چومے نہ کہ اس کے اوپر کیک کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک لکھ کر اس کو کاٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام طرح سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو سمجھ بوجھ عقل و شعور عطا فرمائے تاکہ وہ اس قسم کی نادانی سے بچ سکیں کہ جو ان کے لیے کل کو باعث شرم بنے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کو میلاد مناتے ہیں۔ تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔